کے زندہ زبانی کی سنت نامے میں ہم سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس قرآن کا زندہ کلام ہے تو میرے ساتھ احبار کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 9ویں آیت دیکھیں۔ احبار کی کتاب 20واں باب اور اس کی 9ویں آیت، اور خداوند کا زندہ پویتر پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ سب تشریف رکھیں، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں اور خداوند کے حضور دعا کریں آج کے کلام کے لیے کہ خداوند آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا کلام ہماری زندگیوں کو بحال کرے، آج کا کلام ہماری سوچوں کو بحال کرے، آج کا کلام ہمیں خداوند دیکھ اس لائق بنا دے کہ ہم خداوند تیرے کلام کے مطابق چلیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ پاک خداوند تو اپنا رحم، اپنا فضل، اپنی حضوری، اپنی معمولی عطا کیے رکھنا تاکہ ہم تیرے نام کو ہی مبارک کہیں کہ تو ہی زندہ خدا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو چھونا اور ہم سب کی بڑی حفاظت اور نگہبانی کرنا مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے 2 دن پہلے خداوند کے حضور کلام سنا تھا کرسمس کے حوالہ سے، اور وہاں پر ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں کرسمس منانا کس مقصد کے لیے ہے، ہمیں کرسمس ہم کس طرح منا سکتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو اچھے طریقے سے سیکھا اور خداوند کا شکر ہے کہ عمل بھی کیا۔ لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہر ایک زندگی کے لیے ہے۔ ایون یہاں پر اگر کوئی بچہ بھی بیٹھا ہے تو اس کی زندگی کے لیے بھی خاص ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ کیا ہے ٹاپک؟ کہ جو کوئی اپنے باپ پر، اپنی ماں پر لعنت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جان سے مارا جائے گا۔ اور یہ نہیں لکھا کہ صرف مارا جائے، یہ نہیں لکھا کہ چلے چھوڑ دیا جائے، بلکہ لکھا کہ ضرور۔ ایسے جدو پیپر دین جائے دیں نا بورڈ دیں یا کتے بھی سکول آنے بیچ بھی تو ایک کوسچن ایسا ہوتا ہے جتنے لکھا ہوتا ہے لازمی، لکھا ہوتا ہے نا لازمی۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے آپ سارے کوسچن چھوڑ دیں لیکن اس کوسچن کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ سارے سوال کر لیتے ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ 10 سوال کرنے ہیں تو آپ 10 کے 10 کر آتے ہیں، اور جس پر لازمی لکھا ہوا ہے وہ نہیں کرتے تو اس کے مارکس کاٹے جائیں گے۔ یہی ہے کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اگر تو اپنے باپ پر، اگر تو اپنے ماں پر لعنت کرے گا تو ضرور ہے کہ تم مارا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہوگا کہ تجھے بخش دیا جائے، بلکہ ضرور ہے کہ تو جان سے مارا جائے۔ میرے عزیزو، بچیاں خاص طور پہ آج سکھانے کی ضرورت ہے، نہیں صرف بچیاں۔ میرا ماں باپ زندہ ہے، تو بہت سارے بیٹھے ہیں جنہاں نے ماں باپ زندہ نے۔ اگر تاڑے ماں باپ زندہ نے تو پھر لازم ہے بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اسی انہاں تے لعنت نہ کریے، لعنت نہ کریے۔
سوال پیدا ہوتا ہے بھی اسی تو کدی لعنت کیتی نہیں ہوتا ہے نا سوال پیدا میں تو کدی اپنے ماں پیوں تے لعنت کیتی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لعنت ہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے یہ لعنت ہی ہے کہ آپ اپنے والدین کو اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہیں یہ لعنت ہی ہے کہ آپ اپنے والدین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم مجھے سارا کچھ پتا ہے آپ پہلے دور کے ہیں میں اس دور کا ہوں یہ لعنت ہی ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے آج کہ کیا میں تو ایسا نہیں کر رہا کیا میں تو اپنے باپ پر یا اپنی ماں پر لعنت تو نہیں کر رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باپ پر اور اپنی ماں پر لعنت کروں اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ضرور اسے جان سے مار دیا جائے تو میں جان سے مارا جاؤں ہم نے کرسمس کے میسج میں سیکھا تھا دوسری آمد کی تیاری کیا سیکھا تھا دوسری آمد کی تیاری یہ بڑی بات ہے کہ دوسری آمد کے لیے تیار ہونا اور اس میں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے اپنے خداوند سے محبت رکھنا پھر لکھا ملا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھنا اگر یہ سوچے کہ اپنے پڑوسی کے بارے میں اتنی بڑی بات لکھی گئی ہے تو پھر ماں باپ کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ لکھا ہے کہ اسے بس چھوڑ دیا جائے یا یہ لکھا ہے کہ بس انہیں چھوڑ دیا جائے اب وہ پورے ہو چکے ہیں اب ہمیں کچھ نہیں دے سکتے اب پیسہ نہیں دے سکتے اب ہمیں کچھ سکھا نہیں سکتے اب ہمارے بچوں کو اٹھا نہیں سکتے اب ہمیں کہیں کسی مشکل سے نکال نہیں سکتے اب ہمیں چھوڑ دے کیونکہ وہ اب ہمارے لیے کچھ نہیں ہے کیا صرف یہ ہے خدا دا وعدہ ہے وعدہ کیے اگر تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرے گا تو میں تیری عمر دراز کروں گا اسے چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم مرے نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی اولاد ہم دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم بزرگ ہو تو ہماری خدمت کی جائے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم بزرگ ہو تو ہمیں سنبھالا جائے لیکن جب ہمارے ماں باپ بزرگ ہیں جب ہمارے ماں باپ بڑھاپے میں جاتے ہیں تو ہم انہیں پوچھتے بھی نہیں پوچھنے ہم سے پوچھتے ایسے نہیں پوچھتے اسی کہتے ہیں ماں باپ دے کول بڑا پیسہ ہے انہوں نے ساری زندگی پیسہ کمایا ہے انہوں نے ساڈے لیے کی کیتا جوڑیا ہی نہیں بینک دے وچ چالے بھی کوئی تقریباً 4 لاکھ روپیہ پیا ہونا ہے انہوں نے الٹا میں تو دین کی بجائے میرے کو مانگنے پہ میرے پتر دا بیاہ ہے میری دھی دا بیاہ ہے مینوں پتہ بھی ہے اتنے خرچے نے میرے 3-4 بچے نے میں انہاں نوں سنبھالا تانوں سنبھالا مینوں دسو میں کراں تے کراں کی میں کیڑے پاسے جاواں اولاد تے جڑی اولاد کہندی اج میں تھوڑا جہا تانوں سکھانا چاہاں گا صرف ماں باپ تہاڈا نہیں جنے تہاڈے جنم دتا ماں باپ تہاڈا نہیں جنہوں نے تانوں اپنی بیٹی دے نال بیایا ہے بہو نوں سب تو زیادہ غصہ آندا ہے جدوں بیٹا ماں باپ نوں چیزدا ہے اج میں چاہنا انہوں ختم کر دیتا ہے کی میں چاہنا انہوں ختم کر دیتا جائے کہ تے نہ ہوئے بھی جو اسی بڑھاپے تے جائیے تو میں اپنے بیٹے دی شادی کراں تے جدوں میں اپنے بیٹے دی شادی کراں
تے میری بہو آئے تے تھوڑے جدو خدا نال برکت دے ترقی دے تے سانو لات مار کے باہر بٹھا دے بابا جی تسی ذرا ایتھے منجے ناؤ اوتھے اسی سونا ہے بابا جی تسی کی رضائی لے کے کرنی ہے میرا نکاح یا منڈا ہے میں انہوں رضائی دینا اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے آج آپ ایسا کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا میں نے جمعے کو بھی یہی کہا تھا کہ جس پیمانہ سے ہم ناپتے ہیں اسی پیمانہ سے ہمارے لیے ناپا جائے گا ہم اگر برائی سے ناپ رہے ہیں تو برائی ہی ہمارے لیے ناپی جائے گی اور اگر ہم بختوئی سے ناپ رہے ہیں تو بختوئی ہی ہمارے لیے ناپی جائے گی اور اگر ہم نافرمانی ناپ رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی نافرمانی ناپی جائے گی اگر ہم بدتمیزی ناپ رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی بدتمیزی ناپی جائے گی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس چیز کو ناپ رہے ہیں آیا ہم اپنے ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں یا ہم اپنے ماں باپ کو لعنت دے رہے ہیں یہ باتیں سوچنے کی ضرورت ہے یہ نہیں صرف کہ نیا سال آنے کو ہے نئے سال میں اپنے بچوں کے لیے یہ کروں گا نئے سال میں اپنی بیوی کے لیے یہ کروں گا نئے سال میں گاڑی لوں گا نئے سال میں گھر بناؤں گا نئے سال میں اپنی اولاد کے لیے بزنس کروں گا نئے سال میں اپنی اولاد کے لیے یہ کروں گا نئے سال میں اپنی اہلیہ کے لیے یہ کروں گا لیکن ماں باپ کا ذکر نہیں ہوتا کہ نئے سال میں اپنی ماں کو میں اپنے باپ کو سنبھالوں گا نئے سال میں انہیں کپڑے لے کر دوں گا نئے سال میں ان کی خدمت کروں گا نئے سال میں ان کی حفاظت کروں گا نئے سال میں انہیں سنبھالوں گا نئے سال میں جو سال گزر چکا ہے میں نے ان کی پرواہ نہیں کی لیکن اب میں ان کی پرواہ کروں گا کبھی نہیں سوچا ہے تو صرف اپنی اولاد کے لیے سوچا ہے تو صرف اپنے لیے سوچا ہے تو صرف اپنی بیوی کے لیے اگر ماں بیمار پئی تو سوچ ساڑھے ذہن تو بڑی دور ہے میں نویں سال دے وچ یار میں چاہنا میری ماں تندرست ہوئے ساری خواہش ہوتی ہے جدو ماں باپ میں حقیقت دسن لگا میں ایسے پاسٹر ہاں تے اکثر اوقات جدو ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں تے واش روم وغیرہ بھی جدو اتنے کرن لگ پیندے ہیں تو بہت سارے گھراں دے وچوں میں چیز نوٹ کیتی ہے نا نہیں لاگا لیکن میں دساں گا ضرور نوٹ کیتی کہ چیز سنن نو آئی بھائی صاحب دعا کرو میری والدہ بڑی تانگ ہے وہ شو بھی ویچی کاٹی سارا کچھ ہوتے پتہ نہیں لگتا کہ یہ تکین ہے دعا کرو خدا معافی کو دعا لے یاد کرو جدو تسی بیمار ہوندے سی جدو تسی واش روم وچ کھاتے سی تو تہاڈی ماں نے کدی نہیں سی کیا بے خدایا اے پادری صاحب ذرا آنا تے دعا کرنا ہے واش روم وچ کھانا میں سارا کچھ وچ کر رہا ہے چھوکرا کیا سی کدی آج جدو سارے ماں باپ بڈھے ہو جاتے نے بڑھاپے سے چلے جاتے نے تے اسی آنے آ بھی خدایا اے بڑا تانگ ہے بڑی مشکل چھوے اسی یہ نہیں دعا کرانی بے خداوند نے آ سال آ رہا ہے میری ماں نو تندرستی دے اے سال جس طرح سلامت رہیے اگلے سال وہی میرے سر تے سلامت رہے تے میں تیرا شکر ادا کراں بے شک زندگی تو مقرر کیتی ہے بے شک لکھن والا تو ہے بے شک سارا اختیار تیرے کھولے لیکن میں تیرے اگے خاصا چوکنا التجا کرنا میری ماں
میرے سر تے سلامت رکھی، میرے پیو نو میرے سر تے سلامت رکھی۔ ایک بھائی سن انہوں نے بڑی پیاری گل کی، آنے جدو ماں مر جاندی ہے نا تے گھر اجڑ جاندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ گھر اجڑ جاندا ہے۔ ایک بہن سی انہوں نے مینوں دسیا بھی انہوں دا ہسبینڈ بڑا شراب پیندا ہے، سارا کچھ کردا ہے تے بڑی بیچاری تنگ سی۔ تو انہوں نے مینوں کہا بھائی جدو انہاں دی ماں زندہ سی نا تے انہاں نوں روکدی سی، کی کردی سی؟ روکدی سی بھی یہ برائی ہے نہ کر، تے روکدے سی۔ ادو بڑا اچھا سی، ادو چرچ بھی جاندا سی، دعا بھی کردا سی، سارا کچھ کردا سی۔ لیکن ہون پتہ نہیں کی ہویا، جدوں دی ماں مری ہے نا نشے کرن لگ پیا۔ اس شخص نے بیان کیتا ماں مردی ہے تے گھر اجڑ جاندا ہے، لیکن اس شخص نے اگر باپ مر جاوے نا تے دنیا اجاڑ دیندا ہے۔ ماں مرے تے گھر اجڑدا ہے، پیو مرے تے ساری دنیا اجڑ جاندی ہے۔ آج اگر تہاڈا ماں پیو زندہ ہے تے ان دی قدر کرو، آج اگر تہاڈا ماں باپ زندہ ہے تے ان دی رسپیکٹ کرو۔ اگر رسپیکٹ نہیں کرتے پہ تو خدا دا کلام بیان کرتا پیا۔ اگر میں تانوں پڑھ کے سناواں تے کہ لکھیا ہے اگر تسی اونوں اپنے لوگاں دے وچوں نہ مارو، اونوں قتل نہ کرو تے میں خود اس کا مخالف بن کر اسے اور اس کی پوری فیملی کو مار ڈالوں گا۔ خدا دا کلام بیان کر رہے ہیں، خدا دے کلام سانو دسدا پیا کہ اگر اسی اپنے ماں تے باپ تے لعنت کرن دے ہاں تے لوگاں نے ویکھیا ہے، لوگاں نے سنیا ہے تے لوگاں نے اگر ساڈی سفارش کیتی ہے، سانو چھڑ دتا ہے، قتل نہیں کیتا تے خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں اس شخص دا مخالف بن کے دی پوری فیملی نو تباہ برباد کر داں گا، قتل کر داں گا۔ اس چیز نو ذرا سوچو ہے نا، اے بھی اسی بھی قتل کیتے جائیے۔ ماں باپ تہاڈے لئی بہت بڑھاپے دے وچ بھی میں تانوں ایک راز دی گل دسنا۔ بڑھاپے دے وچ بھی انہاں نے جدوں انہاں نوں پتہ ہوندا بھی یار ہن میری زندگی تھوڑی ہے، مرن والے ہاں، تو انہاں نے پیسہ سیو کیتا ہوندا بھی جدوں میں ماریاں ہاں یا مراں گی یا مراں گا تے میرے پتراں نوں کسے اگے ہاتھ نہ پھلانا پوے۔ انہاں نے پیسے رکھے ہوندے نے، کسے نے ٹرنک دے وچ، کسے نے کبڑ دے وچ، کسے نے بینک دے وچ، کسے نے کتھے، کسے نے کتھے۔ تہاڈے لئی پھر بھی وہ رقم چھڈ کے جاندے نے تانوں دسیو بغیر، تاکہ تسی اس رقم دے نال جڑا خرچہ ہے وہ کر سکو تے نالے جڑی رقم بچے تے اون دے نال تسی اپنے تھوڑے مسئلے حل کر سکو۔ اگر ماں باپ ساڈے لیے اتنا سوچنا پیا ہے تو سانوں کی سوچنا چاہیے؟ کی سوچنا چاہیے؟ میں چاہنا بھی آج تو نہیں صرف میں اپنے امی ابو دی عزت کراں تو میرا ساس سہرا ہوئے تو میں ہاں چلو چلو گھر کوئی نہیں ہے نکلو، وہ بھی میرا ماں پیو ہے، مینوں انہاں دی بھی عزت رسپیکٹ تے قدر کرنی چاہیے۔ اگر تسی انہاں دی قدر کرو گے تو یاد رکھو جدوں تسی ساسیاں سہرا بنو گے تے آن والی تہاڈی عزت کرے گی۔ تے کنے لوگ نے جڑے چاہتے ہیں بھی ساڈی رسپیکٹ ہوے، اگر چاہتے جے تو پھر لازم ہے بھی آج تسی اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرو۔ اپنی اکھاں بند کرو، سراں نوں جھکاؤ تے اسی دعا کران گے، خدا کے التجا کران گے بھی خدایا تو سانوں اج بخش دے۔ اے پاک خداوند دیکھ میں گناہگار ہوں، میں نے تیرے حضور خداوند گناہ کی اپنے ماں باپ سے نافرمان رہا ہوں، لیکن آج میں خداوند تیرے قدموں میں جھک کے تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے سکھا، خداوند مجھے توفیق عطا کر کہ میں اپنے والدین کی فرما برداری کر سکوں، اپنے ماں باپ کو خداوند سنبھال سکوں، خداوند بڑھاپے میں ان کی خداوند کیئر کر سکوں۔ خداوند دیکھ تو اپنا رحم نازل کر، اپنا فضل نازل کر، ارے
خداوند پاک خدا حکمت عطا کر تاکہ خداوند دیکھ میں تیرے نام سے خداوند تیرے کلام کے مطابق اپنے ماں باپ کی عزت کروں اور تیرے نام کا مبارک کروں۔ پاک خداوند دیکھ تیرا جلال ہماری زندگیوں میں چمکے، تیرا نور ہماری زندگیوں میں چمکے، تیرا فضل ہماری زندگیوں میں چمکے، خداوند دیکھ تیری رحمت ہماری زندگیوں میں چمکے، اور ہم تیرے نام کو جلال دے کہ تو زندہ خدا ہے۔ باقیوں میں یہ دیکھ تو یسوع کے نام سے آ، تو یسوع کے نام سے خداوند رحمت سے ممور کر خداوند، اپنا فضل کر خداوند، اپنا جلال ظاہر کر خداوند۔ ارے خداوند دیکھ تیرے نام سے خداوند تیری قوت کو، تیری رحمت کو، تیرے فضل کو خداوند اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ تو خداوند اپنا جلال ظاہر کر، ارے خداوند حکمت عطا کر تاکہ ہم تیرے نام کو مبارک کہہ سکیں کہ تو ہی زندہ خدا ہے۔ خداوند آج کا کلام کہ زندگیوں میں پھلدار ہو، آج کے کلام کے سبب سے کہ زندگیاں بدلیں اور یہ تیرے نام کا جلال دیں کہ تو ہی زندہ خدا ہے۔ تو خداوند اتر آنا اور ان کی بڑی حفاظت کی بات